اور ایک اور سوال ہوا تھا کہ پردہ ظالمین سے ہے. بہت اچھے سوال. انشاءاللہ میں جتنا حد تک کوشش ہو سکی میں آپ کی خدمت میں ان کے جوابات پیش کروں گا. سب سے پہلی بات پردہ ظالمین سے. ایک بات ذہن نشین رکھیے گا کہ ظالم ہمارے ذہنوں کے مطابق صرف وہ ظالم ہے جو ظلم کرتا ہے. ظالم کی جو ڈیفینیشن اور فائزام نے خوبصورت طریقے سے وضع کی ہے وہ بہت طویل ہے. سب سے پہلا ظالم کی قسم یہ ہے, شاید میں ساری نہ بیان کر پاؤں, چند ایک عرض کر پاؤں آپ کی خدمت میں. سب سے پہلا ظالم وہ ہے جو ظلم کرتا ہے. دوسرا ظالم وہ ہے جو ظلم پہ پردہ ڈالتا ہے. تیسرا ظالم وہ ہے جو ظلم کو آگے لوگوں تک بتانے میں جھجکتا ہے. چوتھا ظالم وہ ہے کہ جو ظلم جو کر رہا ہو اس پہ مظلوم کا ساتھ نہ دے. اسی طرح گنتے جائیں گے کافی قسمیں ہمارے سامنے آ جائیں گی. ظالم ظلم کرنے والا, پردہ ڈالنے والا, اسی طرح کے. تو سب سے بڑا ظالم جو عرفہ فرماتے ہیں اس ظالم سے جو ظلم کر رہا ہے, اس سے بڑا ظالم وہ ہے جو ظلم دیکھتے ہوئے مظلوم کا ساتھ نہ دے. وہ سب سے بڑا ظالم ہے. دیکھ رہا ہے ایک ظالم ظلم کر رہا ہے, دیکھتے ہوئے مظلوم کا ساتھ نہ دے, اس کو کہتے ہیں وہ بہت بڑا ظالم ہے. اب امام زمان علیہ السلام کی جہاں تک ذات اقدس کی بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں, جو روایات جو احادیث ہم تک پہنچی ان میں یہی ہے کہ پردہ ظالم سے ہے. اور پھر یہاں ایک بڑی لطیف سی بات عارف فستی کی ہے. وہ فرماتے ہیں ہم غیر ہیں یا اپنے ہیں؟ تو جب انہوں نے سوال کیا تو انہیں بتایا کہ ہم تو اپنے ہیں. تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب فرمایا. فرماتے ہیں اپنوں سے پردہ نہیں ہوتا, پردہ غیروں سے ہوتا ہے. ایک بات اس میں بھی بات ہو سکتی ہے اگر اسی کو چلاتا جاؤں, لیکن وہ ظالم والی بات میں مکمل کر لوں. ظالم تو ظلم کر رہے ہیں, مظلوم کے ساتھ کون کھڑا ہے؟ بے عینے ہی یہی کربلا ہمارے سامنے ہے. اسی کے ذریعے ہم کربلا تک پہنچتے ہیں اور کربلا کے ذریعے ہم اس سوال کو جواب کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کربلا میں کتنے کردار, شاید ایک پروگرام میں نے عرض کیا تھا, حمر لین بے شمار ضرب بے شمار, یا اس کے گماشتے, یا ابن سعد لین بے شمار ضرب بے شمار, یا اس کے گماشتے جتنے بھی تھے لین جتنے بھی ہیں, یہ تو ایک ظالموں کی کیٹیگری میں آ رہے ہیں. پھر ان کو سپورٹ کرنے والے وہ بھی ظالمین کی کیٹیگری میں آ رہے ہیں. پھر بہت ساری باتیں چھپانے والے وہ بھی ظالمین کی کیٹیگری میں آ رہے ہیں. کیا وہ بھی ظالمین کی کیٹیگری میں آئیں گے جو سب کچھ دیکھتے ہوئے کچھ نہ کر رہے ہیں حسین کا ساتھ دینے کے لیے؟ کیا وہ بھی ظالمین کی کیٹیگری؟ یقیناً وہ ظالمین کی کیٹیگری میں آئیں گے. امام حسین علیہ السلام کو شہید ہوتا ہوا دیکھ کے, بلکہ یہاں اس سے بات اور تھوڑی آگے کروں, یہاں تک اور فیضان فرماتے ہیں کتنا عرصہ رہا کریم کربلا کا سفر. امام حسین علیہ السلام کا سفر کتنا عرصہ رہا؟ 5 مہینے, کئی دن. کتنے غافل تھے لوگ, کہاں کہاں چاہنے والے موجود نہیں تھے کہ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں تھا. کتنا لمبا اور طویل سفر رہا, کہاں سے سرکار چلے اور کب کربلا پہنچے. ہم جیسے سرکار کی تیاری رجب میں پڑھتے ہیں, پھر محرم میں 2 محرم سرکار کا پہنچنا پڑھتے ہیں, مجالس کے ممبروں پہ پڑھتے ہیں. کتنا عرصہ رہا؟ وہ فرماتے ہیں لوگ اتنا غافل ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ان کی حجت خدا کس کیفیت میں ہے. یہاں ایک اور بات کا اضافہ کرتا ہوں جو بہت ضروری ہے. پچھلے دنوں ایک بندے نے بہت اچھی بات کی, میں انہی کی بات آگے پروموٹ کرنا چاہ رہا ہوں. انہوں نے فرمایا کتنا بندے امام جعفر صادق علیہ السلام کے جنازے میں شریک تھے؟ 13 ساڑھے 13 لاکھ آن دا ریکارڈ برادران اہل سنت ایڈمٹ کرتے ہیں. 13 ساڑھے 13 لاکھ بندے امام جعفر صادق علیہ السلام کے جنازے میں شریک تھے. انہوں نے سوال کیا, جواب ابھی تک ان کو کسی نے نہیں دیا, اور ان کی بات پہ بھی کسی نے غور نہیں کیا. کوشش کریں ان کی بات پہ غور فرمائیں. بہت اچھی بات کی انہوں نے. جو بات کی, جو سوال کیا وہ بڑا کمال تھا. وہ کہتے ہیں یہ بتائیے بابا کے جنازے میں 13 ساڑھے 13 لاکھ بندہ, بیٹا 14 سال قید میں, بیٹی کے ساتھ کوئی بھی نہیں, موسیٰ کاظم تنہا, سرکار کا ساتھ دینے والا. وہ کہتے ہیں ان کا کیا کریں ہم, 13 ساڑھے 13 لاکھ بندہ کہاں چلا گیا؟ کسی نے سرکار کی قید والی کیفیت کو ختم کرنے کی کوشش تک نہیں کی. بہت خوبصورت بات کی. ضرور آپ بھی جواب تلاش کرنے کی کوشش کیجیے گا, میری بات دور نہ چلی جائے. وہ بھی ظالم ہے جو مظلوم کو مظلومی کی کیفیت میں دیکھ کے مظلوم کا ساتھی نہ بنے, وہ بھی ظالم کہلاتا ہے. پردہ کس سے ہے؟ اور یہاں اگر دیکھا جائے معذرت کے ساتھ مجھے ایک بات مجبوراً کہنی پڑ رہی ہے. سوشل میڈیا ہے, بات نکلے گی, اور نکلتی ہے تو بسم اللہ اچھی بات نکلے. امام کا یہ فرمانا کہ میں چاہنے والوں کے گناہوں کی وجہ سے روتا ہوں ایک, اور دوسرا کربلا والوں پہ,
کہیں ہم امام کو خون رلا کے ہم بھی تو ظالموں کی لسٹ میں شامل نہیں ہو جاتے؟ کیا ہمارا بھی معیار یہ تو نہیں بن جاتا کہ ہم بھی خون رلا کے امام کو ہم بھی ظالموں؟ یقیناً ایسا ہی ہے. دکھ کون دیتا ہے؟ ظالم ہی دیتا ہے نا. میں نے یہ غلط کیا، گناہ کیا، غلط کاری کی، امام کو رونے کا سبب میں بنا. ایک نہ صرف ایک، کئی دن امام کا ظہور تاخیر کا باعث بن گیا. میرا کیا معیار ہے؟ ایمان سے پتا ہے میں ساتھی ہوں یا ظالم ہوں؟ اگر دوست ہوتا، اگر ساتھی ہوتا، اگر چاہنے والا ہوتا، اگر حقیقی ہوتا تو میری بھرپور کوشش ہوتی یار میں گناہ اور ثواب کی خاطر نہیں، میری کوشش ہے میں اپنی زندگی اس معیار پہ لے کے آؤں کہ مجھ سے کوئی گناہ ایسا سرزد نہ ہو جس سے میرے امام کو خون رونا پڑے. یہ معیار تو ہمارا بھی پیدا نہیں ہوا. اس معیار پہ ہم نے ابھی جانے کی کوشش ہی نہیں کی کہ میں کم از کم ایسی خطا، ایسی گناہ، ایسی لغزش نہ کروں جس کی وجہ سے کیا معیار ہوگا ہمارا؟ ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ ایک کسی نیوٹرل بندے سے بھی پوچھیں، وہ کہیں گے آپ کسی اپنے مہربان اور دوست اور شفیق کو اگر دکھ دینے کا باعث بن رہے ہیں تو آپ ان کے دوست نہیں ہیں، آپ ان کے دشمن ہیں. آپ ان کے لیے یا دشمن ہیں یا منافق ہیں. اس لیے اس روئے زمین پر حجت خدا کی جوتی کا صدقہ کھانے والوں، وقت کو غنیمت سمجھو، صحت کو غنیمت سمجھو، زندگی کو غنیمت سمجھو. ظہور بہت قریب ہے. کہیں ہم بھی ان میں شمار نہ ہو جو امام کی غیبت میں طویل ہونے کا سبب بنے ہو. کہیں ہمارا معیار بھی ان لوگوں میں شامل نہ ہو. اپنے اپنے لیول پہ سوچو. جو بات آپ کو سمجھ رہے ہیں آپ سوال کر سکتے ہیں، لیکن خدا را پوزیٹو ہو کے سوچنے کی کوشش کرنا، ذاتیات سے باہر اتر ہو کے سوچنے کی کوشش کرنا، اپنے اپنے معیار کو سامنے رکھ کے اور اپنی حقیقت کو سامنے رکھ کے، اپنے دنیا میں بھیجے جانے والے پروردگار کے مقصدیت کو سامنے رکھ کے ضرور سوچنا. اس وقت کم از کم 25 کتابیں برادران اہل سنت، جس میں برادران دیوبند، برادران اہل حدیث، اللہ جانتا ہے، امام مہدی علیہ السلام پہ لکھی ہے. ایسے ایسے جملے لکھے ہیں، اگر وہ سب کو پڑھنے کے لیے مل جائیں آپ سب حیران ہو جائیں گے. کس ہستی کا تذکرہ انہوں نے کیا، کس انداز میں کی ہے، ان کے چاہنے والوں کا معیار انہوں نے جو بتایا ہے، کیا معیار ہے. انہوں نے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے جو بیان کی ہے، میں تو حیران رہ گیا. ہمارے ممبروں پہ اس قسم کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں، کسی کی دلچسپی نہیں ہے. کوشش کیجئے، وقت کو ضائع مت کیجئے. وقت ہمارے پاس بہت قیمتی ہے. انسانیت کے معیار کے تحت، انسانیت کے ناطے کے تحت پروردگار کے روئے زمین پر بھیجے جانے والے مقصدیت اعلیٰ کو سمجھیے. پھر ایک مجھے بات یاد آ رہی ہے، بازی لے گئے تین تو ہوتے. یہ نہ ہو، کربلا بھی ہمیں بتاتی ہے امام حسین علیہ السلام وہ اپنے زمانے کی حجت خدا ہیں جنہوں نے وہب بن عبداللہ کلبی جیسے عیسائی کو علیہ السلام بنایا. سوچنا ضرور، پڑھ کے دیکھنا بہار و انوار، 12ویں جلد علامہ مجلسی نے کمال باتیں لکھی ہیں. انہوں نے ایک حدیث لکھی ہے کہ امام مہدی کو ساتھ دینے والوں میں بڑی تعداد غیر مسلموں کی ہوگی. اللہ کرے ہمارا معیار ایسا ہو جائے، ہم اپنی دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھ جائیں. پروردگار ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم سمجھ جائیں، ہم میں سے نکل آئیں. خدا کی قسم میں کچھ بھی نہیں ہے. میں کیا ہے؟ سانس کی ڈوری تک میں ہے. سانس کی ڈوری ختم ہو گئی سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. کہاں چلی گئی میں، کون، کیا. سوشل میڈیا پہ بھی بڑے اعلان بھی بڑے ہوتے ہیں، فلاں چلا گیا. ایک وقت ہوتا ہے کوئی جلدی دفناؤ اس کو بڑے آرام سے، کفن بڑے آرام سے پہناؤ، مٹی میں اتارو، جنازے میں بڑی دنیا آئی، ختم کھایا، یہ گیا وہ گیا. کہاں گئے؟ فلانا ماتمی کہاں گیا، فلانا نمازی کہاں گیا، فلانا مسلمان کہاں گیا، فلانا مومن کہاں گیا. ایسا ہی ہونا ہے. یاد رکھیے گا ہمیشہ صاحبان عقل، جس کی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کتب میں کم از کم میں پڑھ بیٹھوں 110 صاحبان عقل کی تعریف لکھی ہے، یہ علی بادشاہ نے. میں کوشش کروں گا وہ بھی آپ کی خدمت میں ساتھ ساتھ پیش ضرور کروں. مولا نے فرمایا عقل مند کون ہوتا ہے، عقل کون ہوتا ہے، عقل رکھنے والا کون ہوتا ہے. عقل مند کی ایسی علی علی کہنا صرف خالی ٹھیک ہے، برکت ہے، محبت کا خوبصورت اظہار ہے، جب تک امیر المومنین کے وہ فرامین اور سرکار کی وہ بے بسی کا جملہ کہ جو میں دینا چاہتا تھا کسی نے لیا نہیں، اب بھی ہم کون سا لے رہے ہیں.
اب بھی زکوٰۃ دینا چاہتے ہم کون سا لے رہے ہیں؟ تھوڑا سا کوئی بات نہیں، جو گزر گئی کوشش کریں اس کی معافی، آگے بہتر سے بہتر۔ مولا آپ سب کو توفیق ہدایت عطا فرمائے، آپ سب سچے سچے انسان، مسلمان، مومن، محب، ماتمی، عزادار، عبادت گزار بن کر اپنے امام کے لیے سرخرو اور قابل فخر بن سکیں۔ پروردگار آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہیں گے، کوشش کریں گے ہم انشاءاللہ جلدی آپ کے ساتھ دوبارہ مخاطب ہو، چونکہ سوالات کافی ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم بقائمہم وجل اللہ تعالی فرج۔